تو ایک ضخیم وظائف ہیں جو آپ کو بتایا ہے، آپ نے وہ کرنے ہیں کہ ایک ایک تسبیح ہے، 3 4 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں، اور وہ وظائف آپ کے پاس موجود ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرۃ بعدد کل معلوم لک۔ ظہر کی نماز کے بعد جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سلام قول من رب الرحیم، اور سورہ فتح کا آخری رکوع ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کا آخری رکوع ہے، یعنی سورہ نبا ہے، سورہ عما یتساءلون جو سورۃ النبا وہ پڑھنی ہے، اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ اخلاص شریف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سورہ واقعہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود پاک کا درود مغفرت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، اور سورہ ملک ہے۔ یہ تمام وظائف ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے، 3 4 منٹ میں بندہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کے مقام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرنے والی ہیں، اور بندہ عاجزی انکساری سے پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ پھر بندے کو چاہے مومن بنا دے، کامل مومن بنا دے، اپنا دوست بنا لے، وقت کا قطب بنا دے، وقت کا غوث بنا دے، یہ مالک کی مرضی ہے، یہ اس کی تقسیم کے اوپر منحصر ہے، اور اس کی تقسیم کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مقام بندے کو عطا کرتا ہے۔ لیکن جب اخلاص کے ساتھ بندہ یہ ساری چیزیں کرے گا، رتبے بلند ہوں گے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ اپنے مرشد کی تصانیف کو باقاعدگی سے پڑھنا اور درس دینا۔ اب یہ کتنی ساری ماشاءاللہ حقیقت بیت بھی چھپ گئی، حقیقت مرشد و آداب مرشد بھی چھپ گئی، احکامات ذکر الہی بھی چھپ گئی، نفس مطمئنہ بھی چھپ گئی۔ آگے الحمدللہ یہ صراط المقربین جو کتاب ہے، اس میں اس کی کتابت الحمدللہ شروع ہے، اس کی جو تصنیف وہ بھی چھپے گی، 2 3 جلدوں میں وہ بھی بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے فائدہ دینے والی چیزیں، اور مریدین جب اسے پڑھیں گے بھی، آگے بیان بھی کریں گے، تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور مرشد بھی راضی ہوگا۔ اس طرح بندہ آئے نا۔ باقی رزق حلال کمانے سے کوئی نہیں کسی کو منع کرتا، یہ درست نہیں ہے کہ رزق کے پیچھے، کام کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، دنیاوی کاموں کے پیچھے بندہ نماز چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، محفل چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ عوام الناس کو جماعت السالکین میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ جماعت السالکین کا جو مشن ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد کی درستگی، سلاسل اربع کی تکمیل، اور نفس مطمئنہ۔ یہ 5 چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام پر فرض بھی تھی، ان کی امتوں پر بھی فرض تھی۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ تمام نبیوں پر، ان کی امتوں پر، ان کے نبی کی محبت بھی فرض عین تھی، سنت پر عمل کرنا بھی ان کے لیے کامیابی تھی، ان کی بات کو ماننا فرض عین تھا، جی، اور عقائد کا درست ہونا یہ بھی فرض عین ہے، اور سلاسل اربع کی تکمیل، چاروں سلاسل، یہ سارے اسباق 72 کے قریب قرآنی آیات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنے ذکر کے متعلق فرمایا، صبح شام میرا ذکر کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو، جماعت میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو، اور قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا اور ستھرا کرتا رہا، اور اپنے رب کے ذکر کے ساتھ نماز پڑھی۔
یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر یہ چیزیں فرض تھیں، آگے پھر ان کے امتیوں پر بھی فرض تھیں۔ اب انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے کیا نبی کی محبت، نبیوں کے لیے نبی کی محبت، ہاں تمام نبیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ذات کو تسلیم کرنا یہ فرض عین تھا، اور تمام نبیوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، اس کا پرچار بھی کیا۔ تو عوام الناس کو جماعت السالکین میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے۔ اب کیا ہے کہ اب پتہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، دنیا میں مگن ہے، تو اس کو دعوت دی جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو دعوت اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی اس کو دعوت دیتا رہے بندہ، پیار سے، محبت سے، روب سے نہیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کا دل پھیر دے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا بھلا کرے۔ نمبر 7 کیا ہے؟ اپنے پیر بھائیوں کو استقامت کے لیے دل جوئی کرنا، پیر بھائیوں کی دل جوئی کرتے رہنا، ان کی غلط بات کو بھی درگزر کرنا، ان کی سخت بات کو بھی درگزر کرنا، کیونکہ ہر بندے نے تو اپنے مزاج کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق بات کرنی ہے، تو وہ بات اس کی سخت بھی ہو سکتی ہے، دل کو تکلیف دینے والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا اور اس کو پھر بھی نیکی کی اور راہ حق پر استقامت کی دعوت دیتے رہنا۔ کیا ہے نمبر 7 کیا ہے؟ اپنے پیر بھائیوں کو استقامت کے لیے دلجوئی کرتے رہنا۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، جو کہہ دیا اس کو پھر سمجھائیں آپ کہ بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور تیرے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، ٹھیک نہیں؟ شیطان تو ظالم ہے نا، شیطان ظالم ہے، وہ بندے کو ہر لمحہ راہ حق سے، صراط مستقیم سے، راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو اپنے پیر بھائی کو جو ہے وہ اپنے پیر بھائیوں کی دلجوئی کرتے رہیں۔ یہ برادرانہ رشتہ یہ ہے، روحانی رشتہ، پیر بھائیوں کا تعلق آپس میں روحانی رشتہ ہے، جس طرح روح ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہ بھی رشتہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نمبر 8 کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے مرشد کی محبت دل میں قائم رکھنا، ہمیشہ اپنے مرشد کی محبت دل میں قائم رکھنا۔ جو نچیز نے کتاب ترتیب دی تھی حقیقت مرشد و آداب مرشد، اس میں بہت ساری چیزیں نچیز نے بیان کی ہیں، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے بھی بیان کی ہیں، تو اس کو کوشش کریں، پڑھیں اور اپنے بھائیوں کو، پیر بھائیوں کو سنائیں۔ جب 4-5 آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو تصانیف کا مطالعہ کیا کریں گے، چلو بھی آپ یہ پڑھو، اب آپ یہاں سے پڑھو، آپ یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ تو ہفتہ وار محافل بھی آپ کی جو ڈیوٹی لگی ہے اسی لیے لگی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں تک آگے پہنچائیں، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ تو باقی رہا آنے جانے والا مسئلہ، دنیا پہ لوگ آ بھی رہی ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں، یہ وقت جو ہے اس کو غنیمت جان کر بندہ اویل کرے، اس کو گین کرے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے۔ نمبر 9 کیا ہے؟ راہ طریقت پر استقامت ہی اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور مرشد کی رضا اور قرب و وصل کا سبب ہے۔ راہ طریقت پر استقامت ہی، اب راہ طریقت کیا ضروری ہے؟ ہاں اشد ضروری ہے کہ آج ایک بندہ یا نوجوان یا چھوٹا بچہ کوئی کام سیکھتا ہے، کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھتا ہے، گاڑی کا کام سیکھتا ہے، تو بغیر استاد کے اس کو نہیں آتا،
بغیر استاد کے اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو شاگرد اپنے استاد کا احترام کرے وہی استاد بنتا ہے، جو طالب علم اپنے استاد کا احترام کرے وہی آگے استاد بنتا ہے، اور جو مرید خلیفہ اپنے پیر کا اپنے استاد کا احترام کرے وہی آگے نشست پہ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حقدار فرماتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ایک آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ وہ یہ جب کوئی بندہ بچہ یا بڑا کوئی کام سیکھتا ہے، کاریگر بنتا ہے، تو جب وہ بن جاتا ہے تو وہ استاد کو بھول جاتا ہے، بھی ٹھیک ہے جی میں نے کام سیکھا ہے تو میں نے۔ اسی طرح کوئی شاگرد اسکول کا آیا تو وہ ٹیچر سے سیکھتا ہے تو اس کے بعد جناب اس کی اہمیت کو بھول گیا۔ اسی طرح اس راستے میں، راہ طریقت میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جب کوئی بعض جو مرید ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی اجازت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، آگے مرید کرنے کی اجازت ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اب میں تو بڑا پیر بن گیا ہوں، مجھے تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے بندے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کہ جب مرید سالک خلیفہ یہ سمجھے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صاحب مقام ہو گیا ہوں، تو وہی دن اس کی نزولی کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور سلسلہ سیفیہ میں الحمدللہ تقریباً 1,00,000 کے قریب خلفاء ہوں گے اس وقت۔ تو حضرت خندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی قدس اللہ سر العزیز اس لیے آگے مقید ارشاد خط عطا فرماتے تھے تاکہ جو اس کو سکھایا گیا ہے، ذکر سکھایا گیا ہے، آگے دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی پگ باندھ کے بڑا پیر بن کے بیٹھ جائے اور جناب اتنا شکرانہ تویز کا لے آؤ اور یہ لے آؤ یہ لے آؤ، نہیں۔ وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ بندہ جو لوگوں کو مجبور بنا کر ان کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسے جھاڑتا ہے، کوئی اور مال و دولت لیتا ہے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے۔ یہ سود کیا ہے؟ یہ بھی تو مجبوری سے ہی فائدہ ہے نا، حرام فرمایا گیا ہے۔ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ تو راہ طریقت پر استقامت ہی اللہ عز و جل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد کی رضا اور قرب و وصل کا سبب ہے۔ اخلاص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بندہ دین کا کام بھی کرے، دین کے اوپر چلے بھی، محافل میں بھی آئے، مسلمان بھائیوں کو دعوت بھی دے، اپنا ذکر اذکار بھی باقاعدگی سے کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور مرشد جب وہ تابع دار فرما بردار مرید شاگرد بنتا ہے تو مرشد خود بخود اس سے راضی ہوتا ہے۔ نمبر 10 کیا ہے؟ کیونکہ 12 چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ 10 نمبر کیا ہے؟ رزق حلال کی کوشش تمہارے دل میں دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ یہ محبت اللہ عز و جل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد سے دور کرتی ہے، مرشد سے دور کرتی ہے۔ رزق حلال، بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک بندہ خراد مشین پہ کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں جی رزق حلال ہی تو کمارے نا بچوں کے لیے، یہ بھی تو عین عبادت ہے۔ ہاں جی، یہ پہلے نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت ہے، وہ شاید اس لیے لکھتے تھے بھی کہ لوگ رشوت دیتے تھے، یہی نوٹ لوگوں کو رشوت دیتے تھے، اس لیے کہ اس کے اوپر لکھا گیا بھی کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو رزق حلال عین عبادت ہے فرمایا گیا۔ اب کیا ہے، جو بندہ خراد مشین پہ کھڑا ہے، کوئی کام کاج کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بھی تو میں رزق حلال ہی کما رہا ہوں، جی یہ بھی تو عبادت ہی ہے، تو نماز نہ پڑھنی نہ ذکر کرنا، اس طرح نہیں۔
رزق حلال یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نماز چھوڑ کر جو رزق کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ نماز چھوڑ کر جو رزق کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس نے دنیاوی مال و دولت کو، دنیاوی کام کو، دنیاوی پیسے کو نماز کی فرضیت کے اوپر فوق کر دیا، بڑھا دیا، اہمیت دے دی، نماز سے زیادہ اس کو اہمیت دے دی، تو وہ کمائی فرمایا گیا حرام ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اذان جب ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے بندہ نماز پڑھنے چلا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اذان کے کلمات کا جواب دے۔ تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ وہ کنز الانعامات میں 60 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بندہ ان پر عمل کر لے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن عمل کرنے کے لیے بندے کو اخلاص بھی چاہیے، نیک نیتی بھی چاہیے، اسپرچل پاور، روحانی طاقت بھی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو حاصل ہوں گی کب؟ جب بندہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ آج 1400 سال بعد بندہ یہ سمجھے بھئی کہ یہ ابھی لوگوں میں دنیا کی محبت آ گئی اور دین سے دور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کسی صحابی نے دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دے دی دین کے اوپر، تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات۔ صلبہ، حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، اور نام صلبہ ہے جی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ وقت گزارتے تھے، ساری نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن غریب تھے۔ ذہن میں یہ آیا کہ مفلسی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ مفلسی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا کرے تو میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صلبہ، دنیا کا مال و دولت اچھی چیز نہیں ہے، محتاجی بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اتنی کوشش بندہ کرے جتنی جس سے اسے گزر اوقات ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، سارا کچھ اس طرح۔ آپ نے دعا فرما دی۔ دعا فرمانے کی دیر تھی کہ انہوں نے بکریاں کا، حضرت صلبہ رضی اللہ عنہ نے بکریوں کا ریوڑ شروع کیا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 بڑھتی گئیں۔ اتنا ریوڑ بڑھ گیا کہ آہستہ آہستہ ایک نماز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت سے جاتی رہی، پھر دوسری نماز، پھر تیسری نماز، پھر اتنا ریوڑ بڑھ گیا کہ مدینہ پاک سے باہر ریوڑ لے جانا پڑا۔ تو کیا ہوا کہ جمعہ بھی جاتا رہا۔ جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اس سے، تاکہ آگے پھر غربا و مساکین میں تقسیم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مولا علی کی اولاد کے اوپر زکوٰۃ صدقہ نہیں لگتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا بھئی کہ زکوٰۃ جمع کراؤ، تو حضرت صلبہ کہنے لگے بھئی کہ میں حساب کر لوں پھر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے جتنی بنتی تھی اس سے بھی زیادہ پیش کر دی۔ واپس آ کے انہوں نے جواب دیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلبہ کہتا ہے میں حساب کر لوں پھر دوں گا، پھر زکوٰۃ دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی زکوٰۃ کو وصول نہ کیا جائے، کہ وہ زکوٰۃ لے کے پھر پیچھے پیچھے بھی پھرتا رہا، لیکن زکوٰۃ کو کسی نے وصول نہ کیا، کہ دنیا کی محبت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دنیا کے مال و دولت کی محبت نے کہاں بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلے رہتے تھے جناب، دنیا کی محبت نے کہاں دور پھینک دیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رزق حلال ضرور کمایا جائے، لیکن جو اپنی
مرشد کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتائے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور جب محبت دل میں کامل ہوگی مرشد کی تو پھر مرید اس کی بات کو بھی مانے گا۔ نمبر 11 کیا ہے کہ یاد رکھیں خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال سے، میرا یعنی اپنا ایک خیال آتا ہے کہ اگر وہ اپنے مرشد کی بات نہ مانتے تو آج ہو سکتا ہے اتنا بلند رتبہ نہ کر پاتے، کہ مرشد کی بات کو مانا۔ جناب وہ حجویر سے تشریف لائے، غزنوی سے تشریف لائے، اور کیا مرشد نے فرمایا کہ جاؤ ادھر لاہور میں چلے جاؤ، تو عرض کرنے لگے کہ سرکار وہاں پہ میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کے مرشد نے فرمایا، حضرت افضل رحمۃ اللہ علیہ کہ جاؤ میں نے امر کیا ہے۔ وہ جب حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ کا جنازہ جا رہا تھا۔ ان کی وہاں پہ ضرورت تھی دین کا کام کرنے کی، انہوں نے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائی، ملیں نہیں بنائی، یہ جو اتنا سفر کیا دوسرے ملکوں سے ان ممالک میں آئے دین کے کام کے لیے، یہ قرآن کی خدمت کرنے کے لیے، احادیث کی خدمت کرنے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا۔ کوئی ایک اللہ کا ولی مجھے دکھا دیں، کوئی ایک اللہ کا ولی جو آج مشہور اللہ کے ولی ہیں، کوئی ایک اپنے مرشد کی محبت کے بغیر، اپنے مرشد کی اطاعت کے بغیر، اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنے کے بغیر وہ صاحب مقام بنا ہو، کوئی ایک اللہ کا ولی مجھے بتا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک وسیلہ رکھا ہے، ذریعہ رکھا ہے کہ مرشد کا تعلق بارگاہ الہی سے ہر وقت جڑا ہے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر وقت جڑا ہے۔ اس مرید کے اخلاص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے مرشد جب ان بڑی بارگاہوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، پیر خانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ آگے 12ویں چیز کیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہتر شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو زیادہ فائدہ